حضور سورہ یوسف میں 2 جگہ آیا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی مفسر یہ اس کے معنی نہیں کرتا کہ ہاتھ بالکل الگ کر دیے گئے. قطعنا ایدیہن کہاں کہاں آیا ہے؟ ایک تو آیا ہے سورہ یوسف میں آیت 32 میں، پڑھیں پڑھیں. ایک 51 میں. ایک تو حضرت یوسف نے خود فرمایا نا کہ پہلے ان کا حال پتہ کرو پھر جی میں آؤں گا. یہ 51 آیت ہے. ہاں. جی. اور دوسرے آیا ہے کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے ہاں کہ عورتوں کے پاس آئے ٹھیک ہے. جی. پھر تو یہاں یہ معنی کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے زخم لگا دیا ہاتھوں پر. سب نے یہ معنی کیے ہیں. کیوں لگا زخم لگا دیا؟ یا ایک تو یہ معنی کیے جاتے ہیں عام طور سے اس لیے کہ وہ بھول کر کہ وہ اتنے محو ہو گئی حضرت یوسف کی خوبصورتی پر کہ انہوں نے زخم لگا دیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ الزام لگانے کے لیے لگایا تھا، کیونکہ جو پہلا الزام تھا یوسف پر اس کا تو رد کر دیا گیا تھا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس بات. لیکن بعد میں حضرت یوسف نے قید سے کہا کہ بتاؤ مجھے کہ کیا ان کا کیا حال ہوا. ان کا مطلب ہے کہ وہ ریزالو ہو سچویشن پہلے جو میرے پر الزام ہے. آپ کو کس نے بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید اس الزام کے نتیجے میں کیا گیا تھا اور اس ثبوت کی کوئی پذیرائی ہوئی تھی کہ زخم لگائے ہیں انہوں نے؟ وہاں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی قید کو ٹال دیا. وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ان عورتوں نے الزام لگانے سے ہی انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بشر کے سوا کوئی یہ بشر نہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے اور اللہ کی شان بلند ہو، ایسے شخص کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا انسان کی کوئی ایسی حرکت کرے. اور اس کے بعد قرآن کریم وہ پڑھے نا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے ان کی قید سے یوسف کو بچا لیا. تو یہ گواہی حضرت یوسف کے خلاف ہے ہی نہیں. یہ جو 51 ہے آیت ہے اس میں ہے کہ اب امام سے پوری آیت پڑھ دیں. پوری آیت. فلما جاء الرسول قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اتونی بہ فلما جاء. نہیں یہ نہیں، پہلی آیت جو اصل واقعہ ہوا ہے جہاں پہلی جو ہے وہ 32. اچھا جی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. وہ سارے فرضی قصے مفسرین نے بنائے ہوئے ہیں جس کا قرآن کریم کے بیان سے دور کا بھی تعلق نہیں. اس نے ان کی دعوت کی تھی ان عورتوں کی. یہ کہاں کہا ہے اس نے کہ ان کی مل کے ان کو ساتھ شامل کر کے یوسف کو پھنساؤں گی؟ اس نے ان کی دعوت کی اور دعوت میں وہاں پھل ول پیش ہوں گے، چھریاں بھی پکڑائی گئیں. اور اس صورت میں جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور آپ کی پاکیزگی کے اندر محو ہوتے ہوئے ایک آدمی جو کاٹ رہا ہے پھل، تو عین ممکن ہے کہ کوئی چھری کسی کے ہاتھ پہ بھی لگ جائے اور زخمی ہو جائے. یعنی ایسا محو عالم محویت کہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ باتیں کرتے کرتے کسی اور سے کچھ کاٹ رہے ہوں تو عام طور پر دیکھا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے واقعہ، کوئی نئی چیز نہیں کہ اپنے ہاتھ پہ چھری لگ جاتی ہے. تو یہ نقشہ ہے اس بات کا. مگر چھری لگنے کے نتیجے میں اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پیش ہو جاؤ میرے خاوند کے سامنے، ان کو بتاؤ
کہ دیکھو یہ اس نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہماری چھریاں لگ گئی. ذکر بھی نہیں آیا اس کا، بلکہ ان کو بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر تم مجھ پہ الزام لگاتی تھی، اور اپنے ہوش ایسے اڑے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں چھریاں چل گئیں، اور تم کہتی ہو کہ میں قصوروار ہوں. یہ مضمون ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ باز نہ آیا، میری بات نہ مانی، تو پھر میں کچھ اور ایسی بات ضرور کروں گی کہ قید ہو جائے. تو اب یہ اس تدبیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو عورتیں تھیں ان کی چھریاں لگیں، اس کے بعد ان کی حضرت یوسف کا ان کا ذکر کرنا یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ میری سب گواہ ہیں، اور الزام اس عورت نے جو لگایا ہے اس کو تردید کرنے کے لیے وہی عورتیں کافی ہیں جو اس نے اکٹھی کی تھیں، اور ان سے گواہی لی جائے پہلے. یہ مضمون ہے. قطانہ ایدیہن کا ایک مطلب ہوتا ہے اپنے تدبیر کھو بیٹھے آدمی، استطاعت نہ رہے، اس کے ہاتھ کٹ گئے، یعنی اس میں کوئی صلاحیت نہیں رہی کام کرنے کی. تو وہ معنی بھی ہیں اس میں. انہوں نے قطانہ ایدیہن، اگر کوئی نیت تھی بھی حضرت یوسف پر کوئی الزام لگانے کی یا کوئی گندا خیال سوچنے کی، تو دیکھا تو قطانہ ایدیہن کی مطلب ہی بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یعنی کچھ ہاں کوئی زور نہیں چلے گا، ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. تو یہ تو فروئی بحث ہوگی تھوڑی سی، لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جہاں پر قطانہ ایدیہن کے کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیے کہ ہاتھ کو قطع کر دیا گیا، بالکل الگ کر دیا گیا بازو سے. میں بات سمجھتا ہوں آپ کی بات، لیکن میں بات سن رہا ہوں. ہر چیز کے موقع محل کے مطابق معنی ہوتے ہیں. قطع کا یہ مطلب یہ کہنا کہ ہاتھ کاٹنا مراد ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے. قطع کا مراد واقعتاً ہاتھ کا کاٹنا بھی ہے اور زخمی کرنا بھی ہے، اور محاورتاً عاجز آ جانا، یہ ہاتھ کھینچ لینا بھی مراد ہو سکتی ہے. تو یہ تین امکانات ہیں. چونکہ دو امکانات موجود ہیں، اس لیے تیسرے کو کالعدم سمجھنا یہ عقل کی بات نہیں ہے. جہاں چور کی بحث ہو رہی ہے وہاں زیادہ شدید معنی اس میں پائے جا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ معنی قبول کیے گئے اور ان کا انکار نہیں ہوا. اگر وہ معنی اس زمانے میں قبول نہ کیے ہو گئے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ شک کی گنجائش رہتی کہ یہ معنی ہیں بھی کہ نہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو قبول فرمایا، اور ایسے لوگ چوروں پر سزا حد جاری کی گئی. اس لیے ان دو امکانی معنوں کے عذر میں تیسرے جو اصل اور بنیادی معنی ہیں ان سے انکار کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لیکن ایک اور بھی معنی ہیں، ان کو بے بس کر دو اور ان کو یہ توفیق نہ رہے ان کے پاس کہ وہ چوری کر سکیں. تو اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ یہ معنی پورے ہو جائیں تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس حد تک اس سنت کے اجراء کے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ یہ معنی بھی جاری کرے اس معاملے میں. یہ بحث الگ ہے، اس کے کافی تحقیق طلب ہے. برانڈنگ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی؟ برانڈنگ نہیں ہو سکتی.